اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فنافروا ثبات أو نافروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہید ہونے والے اور نیک کام کرنے والے، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے حفاظت کا سامان کر لو، پھر گروہ در گروہ نکلو یا سب ایک ساتھ نکل کھڑے ہو، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ تھا، اور اگر تم کو اللہ کا فضل حاصل ہوا تو کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہ ہو، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی ہاتھ آتی۔ ناظرین کرام، انسان کو اچھا کھانا پینا، کپڑا لتا، عمدہ پوشاک اور گھر میسر ہو، لیکن ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے والے اچھے اور مزاج کے مطابق نہ ملے تو طبیعت بدمزہ ہو جاتی ہے اور سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے۔ جنت میں جہاں راحت و آرام اور عیش و عشرت کے تمام سامان میسر ہوں گے، ہم نشیں اور رفقا بھی اچھے ملیں گے تاکہ ان نعمتوں کا لطف دوبالا ہو جائے۔ چنانچہ جنتیوں کو جنت کے اندر انبیاء، صلحاء، شہداء اور صدیقین کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں رفاقت کا تعلق آخرت سے ہے نہ کہ دنیا سے ہے۔ چنانچہ قادیانی حضرات اسی آیت کریمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے انبیاء کی رفاقت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ انبیاء کی رفاقت کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے یہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ اس کا جواب بالکل ظاہر ہے کہ یہاں رفاقت سے آخرت والی رفاقت مراد ہے نہ کہ دنیاوی رفاقت مراد ہے۔ اگر دنیاوی رفاقت مراد ہوتی تو پھر کوئی بھی زمانہ نبی سے خالی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہر زمانے میں انبیاء اور رسولوں کی ایک بڑی جماعت اور تعداد ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اللہ نے نبیین یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جبکہ ایسا کوئی بھی زمانہ نہیں گزرا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جہاد کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حفاظت اور مدافعات کے ظاہری تمام اسباب اور وسائل کو اختیار کرو، اور حفاظت اور مدافعات چاہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے سے ہو یا پھر مناسب تدابیر کے ذریعے سے ہو۔ جہاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب بھی جہاد کے لیے نکلو تو مواقع اور حالات کے اعتبار سے گروہ در گروہ نکلو یا پھر سارے اکٹھا مل کر نکلو، یہ مواقع اور حالات کے اوپر مبنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک عادت بیان فرمائی ہے کہ منافقین جنگ اور جہاد کے موقع پر ہمیشہ تاخیر کرتے ہیں اور دیر سے نکلتے ہیں، پھر اگر جنگ اور جہاد میں اگر مسلمانوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے تو یہی منافقین مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ آج میں بھی ناکام ہو جاتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کو کامیابی سے نواز دیتے تو یہ
کف افسوس ملتے اور کہتے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ اگر مل جاتا اور جنگ اور جہاد میں شریک ہو جاتا، میں بھی آج کامیاب ہوتا اور کامیابی مجھے بھی مل جاتی۔ گویا ان کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، اللہ کے اوپر اور اللہ کے مدد پر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ منافقین کا جو رویہ اور یہ عادت ہے، یہ صرف حضور کے زمانے کے منافقین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں منافقین کا یہی رویہ رہا ہے کہ جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے، قربانی دینے کا وقت آتا ہے، موقع آتا ہے، تو یہ منافقین پیچھے ہو جاتے ہیں اور قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے قربانی کا دینا از حد لازم اور ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔